جو طوفان نو آیا تھا اس سے پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی اس وقت، یا کوئی اسپیسیفک حصہ ہوا تھا؟ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ 1000 سال جو تھے وہ اس قوم کے اوپر مبعوث رہے اور ان میں سے وہ 50 سال غائب رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی دوسری کائناتوں کا سفر کرتے تھے؟ جی یہ آخری دور تھا جب تک پورٹلز کھلے ہوئے تھے، اس لیے کہا گیا کہ دجال بھی کسی پورٹل کے ذریعے دنیا میں اس وقت آیا تھا۔ ثبوت یہ دوں گا کہ یاجوج مجوج آدم کی اولاد ہے۔ اتنی تفصیل سے سن لو کہ ہر زمین پہ آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ پھر یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ ان کی ایک ٹپیکل شکل تھی، وہ یہ تھی کہ ان کا منہ جو ہے نا وہ پرندوں یا جانوروں جیسا تھا، اور جسم سارا جو ہے نا وہ انسانوں جیسا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے یہ سنا ہوا ہے، یاجوج مجوج کی ایک جوڑا جو ہے وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے 1000 سے زیادہ بچے نہ ہو جائیں۔ طوفان نو انسانی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ طوفان نو کے وقت صرف ایک قوم تباہ ہوئی یا پوری دنیا؟ حضرت نوح علیہ السلام دوسری کائناتوں میں کیسے سفر کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیا دجال کسی پورٹل سے داخل ہوا تھا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو طوفان نو آیا تھا اس سے پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی اس وقت، یا کوئی اسپیسیفک حصہ ہوا تھا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ جی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے نا جی، یہ انسانی تہذیب کے اوپر بہت گہرے اثرات رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو قرآن پاک میں سمجھ لے کہ بڑی تفصیلی انداز میں ڈسکس کیا ہے، اور ایک سورہ کے آغاز میں ہی، یعنی اپنی ڈسکشن کے آغاز میں ہی میں آپ کو ایک غلط فہمی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر ہے 14، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ اس کا عام ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم میں مبعوث کیا اور وہ اس میں 950 سال رہے، اور عام ہماری درسی کتابوں میں بھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم میں۔ اب ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ یہ کوئی ایک قوم نہیں تھی، کیوں؟ یعنی کہ جس طرح ہم قوم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کوئی شہر ہوگا، کوئی یہ ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 1000 سال تک یا 950 سال تک تو ایک بندہ تبلیغ کرتا رہا۔ اب 1000 سال تک اگر آپ ملٹیپلائی کریں، ایک کپل صرف ہو، اور 1000 سال کے بعد انسانی آبادی کروڑوں میں، اربوں میں چلی جائے گی ڈیفینیٹلی ایک کپل سے۔ تو وہ جب مبعوث ہوئے تو اس کا مطلب ہے ایک قوم تھی، ایک کپل نہیں تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ تو 1000 سال تک ان کی ملٹیپلیکیشن ہوئی، اور وہ قوم پھر ظاہر ہے کسی ایک شہر میں نہیں رہی۔ بالکل 1000 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، اگر ہم آج ہے جناب 2026 سے 1026 میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور شاید ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، کراچی کا وجود بھی نہ ہو، ایسے ہی ٹوکیو شاید ایک قصبہ چھوٹا سا ہو، جو دنیا کے بڑے بڑے شہر میں نیو یارک کا وجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں 1000 سال کے بعد یہ تبدیلیاں آ گئیں،
اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کی تہذیب بھی جہاں سے چلی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 1000 سال گزر چکا تھا اور یہ پوری کی پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ یہ کہنا کہ وہ ایک لمیٹڈ خطے کا، گامدی صاحب یہ پھیلا رہے ہیں گمراہی، کہ وہ ایک لمیٹڈ خطے کا سیلاب تھا۔ 1000 سال تک کوئی قوم ایک لمیٹڈ خطے میں رہ ہی نہیں سکتی۔ 1000 سال پہلے میرے والدین پتہ نہیں کہاں ہوں گے، میرے باؤ اجداد۔ 1000 سال تک تو امریکہ سے پہلے تو امریکہ آباد ہی، پتہ نہیں کون لوگ وہاں رہ رہے تھے، کہاں سے یورپین چل کے امریکہ گئے، اور ان کی 15ویں نسل 1000 سال میں، بلکہ 500-600 سالوں میں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 1000 سال تک ایک جوڑا ہی ملٹی پلائی کرے نا تو وہ پھیل جاتا ہے پوری زمین پہ، اور تو پھر وہ تو ایک قوم کے اوپر آئے تھے، تو اس لیے یہ پوری کی پوری زمین کو ملوث کرنے والی بات تھی۔ اچھا، دوسرا جو بہت بڑی غلط فہمی، یہ 950 سال جو ہے نا جی، یہ کی جاتی ہے۔ وہ کیوں کی جاتی ہے؟ وہ قرآن نے ایک عربی کا اسلوب یہاں بیان کیا ہے کہ وہ ان میں رہے فیہم الفا سنتی الا 50 عاما۔ 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے، تھوڑی ٹیکنیکل ہو جائے گی، ایک سنہ اور ایک عاما، دونوں کا مطلب سال ہوتا ہے۔ عام ترجمے والے نے اس کو سال ہی لکھا اور کہا کہ وہ 1000 سال رہے الا 50 عاما، اس سوائے 50 سالوں کے، تو انہوں نے اس کو 950 سال کر دیا۔ اب اللہ نے اگر 950 سال کہنا تھا تو کیا اللہ کے پاس الفاظ کی کمی تھی؟ مطلب 50 سال الگ کیوں کیے، 1000 سال الگ کیوں کیے؟ اللہ کے پاس کوئی یہ الفاز کی کمی تو نہیں تھی نا کہ اللہ سیدھا سادہ کہتا ہے کہ 950 سال انہوں یہاں رہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ ان میں 1000 سال رہے الا یہاں کیا 1000 سال کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں تھا، وہ تو اللہ خود یوز کر رہا ہے۔ الفا سنات، ٹھیک، الف 1000 کو کہتے ہیں، سنات سال کو کہتے ہیں۔ ایکچوئل یہ سمجھا ہی نہیں گیا کہ یہ ٹیپیکل عربک سٹائل ہے بولنے کا، اور جہاں ایک ہی لفظ کے 2 میننگ، 2 لفظوں کے ایک میننگ ہے سن اور عام۔ سن وہ سال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک کہیں گے تو اس کو سن کہیں گے، یعنی پورے 1 سے لے کر 12ویں مہینے تک جو بریکٹ ہے اس کو سن کہیں گے۔ اور عام ہوتا ہے جیسے ہم عام کہہ دیتے ہیں جی 10 سال، 5 سال، 15 سال، ٹھیک ہے، اس کو عامہ کہتے ہیں۔ یہ 2 لفظ ہیں عربی کے، اور جب یہ دونوں ایک جملے میں اللہ کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے غائب رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، مثلا اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے اس چینل پہ 10 سال کام کیا، اس میں سے 5 سال آپ غائب رہے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے یہاں 10 سنہ شغل کیا الا 5 عاما۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو عربی جاننے والا یہ سمجھ جائے گا کہ اس کی ٹوٹل پوسٹنگ کا ٹائم ادھر 10 سال ہے، لیکن اس میں سے 5 سال یہ غائب ہو گئی تھی لبیبہ کہیں پہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا اصل اسلوب ہے، اور یہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ 1000 سال جو تھے وہ اس قوم کے اوپر مبعوث رہے، اور ان میں سے وہ 50 سال غائب رہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور تک انٹر یونیورس ٹریولنگ ہو رہی تھی۔ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی تھی۔ آدم، اب یہ پیور فزکس کا کویشچن آ گیا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی دوسری کائناتوں کا سفر کرتے تھے؟ جی، اس وقت پورٹلز، جن کو آپ پورٹل کہہ لیں، شدادہ کہہ لیں، کیونکہ قرآن نے ان کو شدادہ کہا ہے۔ ہم کس دن اس پہ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، اور بڑی تفصیلی میں قرآن سے بتاؤں گا کہ آسمان، دوسری کائناتوں پہ جانے والے راستے بھی ادھر ہی موجود ہیں، اور ان کے دہانے، ان کے منہ جو ہیں کہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی موجود ہیں۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ نوح علیہ السلام کا جو دور تھا یہ آخری دور تھا جب تک پورٹلز کھلے ہوئے تھے۔ اسی لیے دجال کا بھی اسی لیے کہا گیا کہ دجال بھی کسی پورٹل کے ذریعے دنیا میں اس وقت آیا تھا۔ اب اس کی دوبارہ کوئی شیپ ثانی ہے، وہ اللہ عالم کیا ہونی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نوح علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس کائنات سے دوسری کائناتوں میں جایا کرتے تھے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا اس لیے کہ اللہ نے آدم کو ارض کی خلافت دی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
سورہ بقرہ میں کہا کہ میں ارض کے اوپر اپنا ایک نائب بنانا چاہ رہا ہوں، اپنا ایک وائس بنانا چاہ رہا ہوں۔ اب ارض جو ہے یہ اللہ نے کہا کہ سورہ طلاق کی آخری آیت هو الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ میں نے 7 کائناتیں بنائیں اور ان میں اسی ملتی آپس میں ملتی جلتی ایک ایک ارض بنائی۔ ٹھیک ہے، اب 7 کائناتیں، ان 7 کائناتوں میں ایک ارض، ٹھیک ہے، ہر ارض کے اوپر آدم کی خلافت، ہر ارض کے اوپر آدم کی اولاد، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آدم کو ارض کی خلافت ملی ہے۔ یہ جو ارض ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں اس کا نام ہے دنیا، کیونکہ سورہ ملک میں اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر کہا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے، ٹھیک ہے جی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی لاہو لعب کھیل تماشا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس ارض پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ پوری کائنات جو پوری یونیورس ہے، جتنی ہمیں نظر آتی ہے آج تک ہم آبزرو کر چکے ہیں، اور جتنی باقی ابھی باقی ہے، ہم ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ آپ کو میں ایک بات حیران کن بات بتاؤں کہ اگر ہم آج یہاں سے سفر شروع کریں اور ہم صرف اپنی جو گلیکسی ہے ملکی وے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس طرح کی 380 بلین گلیکسیز ہم دیکھ چکے ہیں۔ 380 بلین، 380 ارب گلیکسیز ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح کی ایک گلیکسی میں ہم رہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس اپنی پلینٹ ارتھ سے یہ جو ہماری اگلی گلیکسی آتی ہے اس کا نام ہے اینڈرومیڈا، اینڈرومیڈا کی سرحد پر جانا چاہیں، دوسری دنیا میں نہیں، دوسری یونیورس میں نہیں، ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں جانا چاہیں، اور اس طرح کی 380 ارب گلیکسیز ہیں، تو ہمیں روشنی کی رفتار جو کہ 3,86,000 میل پر سیکنڈ ہے، پر سیکنڈ 3,86,000 میل پر سیکنڈ سے ہم سفر کا آغاز کریں اتنی ہائی روشنی کی رفتار سے، تو ہمیں 1,00,000 سال لگیں گے اپنی اس گلیکسی سے باہر نکلتے ہوئے۔ مطلب گلیکسی کوئی اور چیز ہے، دنیا کوئی اور چیز ہے، یہ آج دنیا ساری کی ساری جو گلیکسیز ہیں ان کو دنیا کہتے ہیں۔ یہ ایک سما ہے جس کو اللہ نے سما کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس کا مطلب ہم عام فہم میں کائنات کر لیتے ہیں، یہ یونیورس کر لیتے ہیں۔ یہ ایک یونیورس ہے، ایک کائنات ہے جس کے ایک سرے سے ایک گلیکسی سے دوسری میں جانے کے لیے روشنی کی رفتار سے 1,00,000 سال ٹریول کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگلی کائناتوں میں جانے کے لیے کتنا، ابھی تک ہم اپنی اس ایک یونیورس کو نہیں دیکھ سکے، ایکسپلور ہی نہیں کر سکے۔ یہ میرا رب اتنا بڑا ہے، کوئی کیسے سمجھے گا، کیسے پائے گا اس کو، اتنا بڑا رب ہے، اور اس کے باوجود وہ میرے اور آپ جیسے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس کے باوجود ہمارے پہ توجہ رکھتا ہے۔ اب اس کی اس عظمت کو سلام، اس کی اس عظمت کو سجدہ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے۔ تو وہ جو تھا آدم علیہ السلام کی تمام ارض کے اوپر خلافت تھی، لہٰذا انہیں ہر جگہ جانا تھا۔ اس کا ثبوت میں کیا دوں گا آپ کو؟ ثبوت یہ دوں گا کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد ہے۔ یاجوج ماجوج کسی اور دنیا میں نہیں رہتے؟ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ آدم کی اولاد ہے۔ یہ کیسے؟ بھئی آدم ساری ارضوں کے اوپر اس کی خلافت تھی نا، تو یہاں ہم اولاد ہیں آدم اور حوا کی، ٹھیک ہے۔ کسی اور ارض پہ ہو سکتا ہے آدم کی کوئی اور بیوی ہو، یا کوئی ان کا میتھڈ آف ریپروڈکشن ہی اور ہو۔ جس طرح کہ یاجوج مجوج کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا سیمن مٹی پہ گرا اور ملٹی پلائی کر گیا، صحیح، اور اس سے یہ یاجوج مجوج پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ، یہ ایک حدیث ہے بڑی پیٹنٹ ہمیں ملتی ہے، وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ قیامت والے دن کہے گا کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، اور آدم کہیں گے یار اللہ کتنوں میں سے کتنے؟ اللہ کہے گا 1,000 میں سے 999۔ اب جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی تو جس طرح آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں نا، میں تو پریشان ہو گئی، صحابہ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ پریشان ہو گئے، ان کے رنگ اڑ گئے،
تو رسول اللہ نے محسوس کر لیا، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 1000 میں 1 بندہ جنت میں جائے گا، تو ہم تو مارے گئے۔ اب آپ خود دیکھیں نا کہ اگر آج کے دور میں کیلکولیٹ کریں، اس فارمولے کو لگائیں، تو آج اگر 8 ارب آبادی ہے تو اس میں سے صرف 80,000 بندے جنت میں جائیں گے۔ یہ تو بڑی پریشانی والی بہت بات ہے۔ اس لیے اس کا مطلب رسول اللہ نے آگے پھر وضاحت فرمائی، فرمایا پریشان نہ ہو، یہ اکثریت جو ہے یہ جوج مجوج کی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جوج مجوج یہاں نہیں رہتے۔ اگر آج اسی آبادی میں ہی ہمارے ہاں ہی جوج مجوج ہیں، جس طرح کے گامدی صاحب کہتے ہیں جی یہ ایسٹرن یورپین یا ویسٹرن یورپین اقوام جو ہیں یہ جوج مجوج ہیں، اور اوریہ مقبول جان صاحب بھی خام خواہ پراپیگنڈا کرتے مطلب رہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج انسان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی کریچر ہے؟ نہیں، کوئی کریچر ہے نا، ان کا نام ہی یاجوج مجوج ہے، ٹھیک ہے، ہیں آدم کی اولاد، ٹھیک ہے۔ آدم اور حوا کی جو اولاد ہے وہ انسان ہے، آدم کی اولاد کسی اور میتھڈ سے پیدا ہوئی ہے، وہ انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک اولاد کا ہمیں پتہ ہے یاجوج مجوج کا، اب باقی پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے جب یہ تشریح کی سورہ طلاق کی، جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ 7 زمینیں 7 کائناتیں ہیں، تو ان کو کویشچن کیا گیا باقاعدہ کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی اور تفصیل بیان کریں۔ انہوں نے کہا اتنی تفصیل صرف سن لو کہ ہر زمین پہ آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اور تمہارے محمد بھی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا کھول کے بیان کریں، فرمایا میں اس سے آگے بیان کروں گا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ میننگ دیر بھائی کہ اس وقت انسانی ذہن اس بلوغت پہ نہیں پہنچا ہوا تھا، آج بھی نہیں پہنچا۔ آج بھی سائنٹسٹ اب یہ 2005 یا 6 میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپشن آف ملٹی یونیورس از اوپن۔ اس سے پہلے کہتے تھے یہ ملٹی یونیورس کا تو آپشن ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ملٹی یونیورس ہے۔ تو سائنس تو ابھی بچی ہے بالکل میرے رب کے سامنے اور قرآن مطلب کے ملٹی سامنے، ورس کا کانسیپٹ تو اب آیا نا، اب آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو کسی اور کائنات میں موجود ہے وہ یاجوج مجوج ہے، اور وہ آئے گی اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مثلا اگر ہم یہ مان لیں یہ جو تھیوری کہ جی یہ یورپینز یا یہودی جو ہیں یہ یاجوج مجوج ہیں، تو پھر انہی میں سے 99% جائیں گے نا۔ لیکن یہ بھی تو سامنے آتا ہے نا کہ پھر یہ جو یاجوج ماجوج ہے انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ یہ ان کے بارے میں حضرت حسن علیہ السلام کی ایک عزیز حدیث ہے، امام حسن فرماتے ہیں، اہل بیت کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے یہ سنا ہوا ہے کہ یاجوج مجوج کی ایک جوڑا جو ہے وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے 1000 سے زیادہ بچے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ 1000 سے زیادہ بچے نا تب تک انہیں موت نہیں آتی، یعنی خطرناک، اتنی زیادہ ہیوج تعداد ہے ان کی، ان کو شامل کریں تو پھر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہم میں سے یعنی ان کو باہر سے لے کے شامل کریں نا تو پھر ہماری کوئی تعداد جنت میں جا سکتی ہے۔ اگر انہی کو تصور کر لیا جائے کہ آج کے 8 ارب انسانوں میں ہی یاجوج مجوج ہیں تو پھر 80,000 بندہ جانا ہے، باقی اپنا سارا حساب لا لو پھر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام ڈیفرنٹ زمینوں پہ جایا کرتے تھے، ڈیفرنٹ ارض پہ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا بھی ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے مقام پہ اٹھا لیا۔ ادریس علیہ السلام کی بھی مختلف جگہ پہ جایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ جو ہے نا نوح علیہ السلام، یہ ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ادریس علیہ السلام فوت ہوئے تو نوح علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ چکے تھے، کیونکہ ان کی عمر بھی کچھ 100 سال تھی ادریس علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تیسری نسل چل رہی تھی، پڑپوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا جو دوسری دنیا میں جانے کا تھا نا وہ وقتاً فوقتاً جاتے رہتے تھے، اس کا ٹوٹل عرصہ 50 سال بنتا ہے۔ یہ میں سارا آپ کو، ہاں، یہ ان کا، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ 1000 سال تک مبعوث رہے، اس میں 50 سال جو ہے وہ کہیں اور دوسری دنیاؤں میں جاتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے 950 سال یہ قرآن کا مطلب ہے یہاں پہ۔ اور یہ جو 50 سال تھے ان کے ریفرنسز ہمیں قرآن میں ہی ملتے ہیں؟ جی، یہ قرآن واضح طور پہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں کہہ رہا ہے نا کہ الا 50 عامہ، 50 عامہ سال، ٹھیک ہے۔
تو یہ 50 سال جو ہیں وہ کہیں اور جاتے رہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ چونکہ ٹریولنگ کھلی ہوئی تھی تو کچھ اور مخلوقات بھی آئیں۔ بالکل، وہ سنہ ادریس علیہ السلام کے دور میں ہی آ گئی تھیں۔ وہ مخلوقات جو تھیں انہوں نے انسان کی عورتوں کے ساتھ ملاپ شروع کیا۔ ٹھیک ہے جی، سنہ بڑے پاورفل لوگ تھے، عورتیں بھی ان کی عاشق ہو جاتی تھیں، اور ہیومن نسل جو ہے نا وہ خراب ہو گئی۔ صحیح۔ اس کا ثبوت میں یہ دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ ان سب کافروں کو روئے زمین پر جو آباد ہے ان کو تباہ کر دے، اگر تو نے ان میں سے ایک کو بھی زندہ چھوڑا تو یہ کسی ایسی چیز کو جنم نہیں دے سکتے سوائے کافروں کے۔ نعوذ باللہ۔ باقاعدہ تولید کا لفظ، ولد کا لفظ یوز ہوا قرآن پاک میں، کہ میننگ دیر بھائی کہ ان کی جینیٹکس اتنی خراب ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جینیٹکس اتنی خراب ہو گئی تھی، اور طوفان نوح جو تھا، عذاب آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ زمین کو پیور کرنا تھا۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، جینیٹکس اتنی خراب ہو چکی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو کہ یہ اگر تو ان میں سے کچھ کو بھی چھوڑ دیں گا تو یہ پھر بھی اپنے جیسے پیدا کریں گے۔ اور آج جو ہمیں فاسلز ملتے ہیں نا، یہ 50 فٹ لمبے ہیومنائڈز ہم جنہیں کہتے ہیں، پریمیٹیو ہیومنائڈز، تو یہ بالکل قطعی طور پر وہ کوئی یہ غلط بات ہے کہ انسان پہلے کبھی اتنا لمبا ہوتا تھا اور یہ کوئی 100 گز یا 100 میٹر قد اس کا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جنریشن تھی جو ان کے ساتھ ملاپ سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کے ڈھانچے اب ہمیں کبھی کبھی کھدائی کرتے ہوئے 50 فٹ کا ڈھانچہ انسانی مل گیا، 70 فٹ کا مل گیا۔ اچھا، انسان کا قد اصل میں اتنا لمبا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل یہ غلط روایات ہیں ساری۔ ٹھیک ہے کہ 130 ہاتھ کہتے ہیں یہ آدم کا قد تھا، اور جنت میں پھر 130 ہاتھ ہو جائیں گے۔ دس از جسٹ اے موکری۔ کوئی اس میں تھوڑا سا فرق ہر ایولیوشن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں مثلا میرے ابا و اجداد یا میرے جو آدم علیہ السلام تھے وہ کوئی زمین سے آسمان تک ان کا قد تھا، پھر آہستہ آہستہ ایسی بات ہو گئی۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جو نسل پیدا ہوئی یہ دو ملاب سے، وہ جو کسی اور دنیا سے آئے ہوئی مخلوق تھی، اس نے جب انسانی عورتوں کے ساتھ کیا تو اس سے جو نسل پیدا ہوئی ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، اور وہ سمجھ لیں وہ جنوں کی طرح، اور وہ بڑے بڑے وہ جو ڈھانچے میں ملتے ہیں وہ ان کی اولاد تھی۔ یہی کہتے ہیں جنات کے قد جنات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں قرآن واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی اس دعا کا مطلب ہے کہ روئے زمین کے اوپر ان کو بستہ نہ چھوڑنا۔ دیار کا لفظ یوز کیا قرآن نے، فی الارض، اس ارض کے اوپر ان کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے ایک بھی چھوڑ دیا تو یہ سوائے کفر کے کچھ بھی پیدا نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری زمین کے اوپر نیست و نابود کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو سیلاب کا جو سین قرآن بیان کرتا ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکنے والا نہیں تھا، کہ کسی ایک خطے میں رک جاتا، کسی ایک جگہ پہ رک جاتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پانی جو ہے وہ اپنا رستہ خود بخود بناتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنا اونچا بتایا ہے اللہ نے کہ پہاڑوں جیسی موجیں تھیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کی پوری زمین جو ہے وہ اس کے اندر چھپ گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت ماؤنٹ ایورسٹ تھا تو پانی اس سے اوپر چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو جس طرح نوح کے بیٹے نے کہا، جس کو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ باغی تھا، اور اس کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ نے انہیں منع کر دیا کہ یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تیرے نظریے کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بیٹے کو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی بات مان لے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور پھر وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، لیکن پانی اس پہاڑ سے بھی اوپر چلا گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ تھوڑا سا سیلاب آتا ہے تو وہ
سینکڑوں میل کا ایریا جو ہے نا ایسے ہی بہا کے لے جاتا بہا ہے. کے لے جاتا ہے. تو وہ سیلاب جس کی موجیں پہاڑوں سے بھی بلند ہوں گی، وہ بتائیں زمین میں کوئی چیز چھوڑے گا؟ پھر اس کے بعد اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ جو نیفتیلینز جو آئے تھے نا، ان کو نام ہم رکھ لیتے ہیں نیفتیلینز، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا. وہ جو بت کو پوج رہے تھے نا، اس کی ایک ٹپیکل شکل تھی. ان سے مخلوق پیدا ہو رہی تھی، یا وہ جو ان کے آباء و اجداد تھے نا جی، ان کی ایک ٹپیکل شکل تھی. وہ یہ تھی کہ ان کا منہ جو ہے نا وہ پرندوں یا جانوروں جیسا تھا، اور جسم سارا جو ہے نا وہ انسانوں جیسا تھا. اب ان کی وہ اسی طرح کے بت وہ پھر پوج رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے آباء و اجداد کی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بت جو ہے اسی شیپ کا بت آج بھی ہمیں اگر افریقہ میں کھدائی ہو تو وہاں بھی اسی شیپ کا ملتا ہے، اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں کھدائی ہو تو وہاں بھی اسی شیپ کا ملتا ہے، اور ساؤتھ امریکہ میں کھدائی ہو تو وہاں بھی بت وہ اسی شیپ کا ملتا ہے. حالانکہ خطے کتنے دور ہیں. اب دیکھیں کہ کہاں افریقہ اور کہاں آسٹریلیا نیوزی لینڈ. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی یہ تہذیب ساری کی ساری. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو میں کہتا ہوتا ہوں جو ہمارے یہ احرام مصر، احرام جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی دیکھیں ان کی ایک ہی شیپ ہے، اور یہ افریقہ مصر میں بھی ہیں. یہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سب سے زیادہ پیرامڈ جو ہیں وہ ساؤتھ امریکہ میں ہیں. ہاں، یہ تو کہا جاتا ہے 100 سے زیادہ تعداد ہے ان کی، صرف ہمیں 3 سامنے آتے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو ہمیں ایجپٹ والے ملتے ہیں نا. یہ پیرامڈ اسی شیپ کے افریقہ میں مصر میں بھی ہیں، ساؤتھ امریکہ میں بھی ہیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بھی ہیں، اور چین میں بھی ہیں، اور پاکستان میں بھی ہیں. اور یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ اس ٹائم پہ تو کمیونیکیشن کے ذریعے اتنے ایڈوانس نہیں تھے، تو دوسری قوموں کو کیسے پتا چلا تھا کہ سیم شیپ پہ ایک چیز بن رہی ہے. میں کہتا ہوں وہ آج سے بھی ایڈوانس سیولائزیشن تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور شاید ہمارے جیسی نسل کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس کی نفی کی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا اس کے درمیان سے ایک ATM کارڈ بھی نہیں گزر سکتا. ہاں. اب آپ دیکھیں نا کہ اس ٹیکنالوجی کو آج تک آپ حاصل نہیں کر سکے کہ اتنا بڑا پتھر جس کا وزن ٹنوں میں ہے، ایک ایک سلیب کا وزن 27 ٹن ہے، من نہیں ٹن. ٹھیک ہے. اور اس کو 400-500 آدھا کلومیٹر اونچی بلندی پہ لے کے جانا، اور پھر اس طرح فکس کرنا کہ وہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود قائم رہے، اور اس کے درمیان میں ایک کارڈ بھی نہ گزر سکے اس میں سے. آج تک اس کا اتنا اوریجن بھی نہیں ہوا. تو یہ کیا ٹیکنالوجی تھی؟ یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی سے بھی اوپر ٹیکنالوجی تھی. تو اسی لیے تو اس کے بارے میں بہت ساری کانسپریسیز ہیں کہ وہ وہاں کے فرعون نے بنائے تھے، جنات نے بنائے تھے، کوئی دوسری دنیا سے مخلوقات آئی تھی، بنائے کس نے تھے؟ یہ بنے جو ہیں یہ ادریس اور نوح کے دور کے ہیں. اس پہ بھی آپ کبھی پروگرام رکھ لیجئے گا، اس پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ جتنی اللہ نے قرآن میں کہا کہ جتنی عمارات فرعونیوں نے بنائی تھیں میں نے ساری تباہ کر دی. اب اگر کوئی مسلمان قرآن نہ پڑھے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ نے واضح بتا دیا کہ یہ اگر یہ قائم ہے تو یہ فرعونوں نے نہیں بنائی ہوئی. قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فرعونیوں نے جتنی عمارتیں اور جتنی صنعتیں، فیکٹریوں کا لفظ ہے قرآن میں، فیکٹریوں کا لفظ ہے، جتنی صنعتیں اور جتنی عمارتیں بنائی تھیں میں نے ساری تباہ کر دی. پھر تو کلیئر ہو گئی. فرعونیوں کی بنی ہوئی کوئی عمارت، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری آئی دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا، نوح علیہ السلام کی میں بات کر رہے تھے، تو وہ سیلاب اتنا، اسی طرح وہ میں بتوں کی بات کر رہا تھا کہ ایک سیم شکل کے بت جو ہے وہ دنیا کے چاروں کونوں سے برآمد ہونا، اور سیم قسم کا بلڈنگ سٹرکچر دنیا کے چاروں کونوں میں پایا جانا، میننگ دیر بائی کہ سیولائزیشن سیم تھی، ایڈیالوجیکلی بھی وہ سیم تھے، اسی لیے ایک ہی بت کی پرستش کر رہے تھے نا. ایسے ہی ہے. اور دوسری بات کہ نوح علیہ السلام کی وہ دعا کہ یہ جب بھی کوئی پیدا کریں گے یہ کافر ہی پیدا کریں گے، یہ بتا رہا ہے کہ جینیٹکس خراب ہو چکی تھی اور جینیٹک کو ریوائیو کرنا تھا.
اور تیسری یہ کہ اللہ نے ایک یہ بھی کہا کہ تمام کا جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لو. اب اس سے بھی انسان کو اگر کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی کتنے کو جانور بٹھائے ہوں گے، کتنے، اس سے زیادہ جانور بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ زوالوجی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو ساری بات سمجھ لگ جاتی ہے قرآن کی. اسی لیے تو میں روتا ہوں کہ قرآن پڑھاؤ اپنی نوجوان نسل کو جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے. بہت ضروری ہے. آپ زوالوجی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں ایک فیملی اور پھر جینرا آتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر آرڈر آتا ہے، فیملی، آرڈر، جینرا. تو بلی اور شیر یا چیتا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ پھر آہستہ آہستہ صدیوں بعد ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو بلی کا ایک جوڑا بٹا لیا، بعد میں ترقی کرتا کرتا جینیٹک ویریشن سے وہ شیر بن گیا، تو فال کر گیا، وہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہر آرڈر، ہر انسان کا بھی ایک آرڈر، ایک جینرا ہے، ہر جانور کا ایک آرڈر، ایک فیملی، ایک جینرا ہے. اس فیملی کا آپ ایک ایک اٹھا لیں، اس سے آپ کے آگے آرڈر اور جنرا بے تحاشا بن جائیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بڑی آسانی سے کلیئر کیا. آج تک لوگ اس پہ بحث چلے آ رہے ہیں، بالکل، کتنے کو جانوروں نے بٹھا لایا، انہوں نے 10 سیکنڈ میں کلیئر کر دیا آپ نے. سمپل سی بات ہے کہ اس نے ایک ایک فیملی کا ایک ایک جانور اٹھایا، کوئی 100 500 200 فیملی ہوں گی بس، ٹھیک ہے نا. ان فیملی سے پھر آگے ڈویژن سے، جینیٹک میوٹیشن سے پھر آگے جینرا جو ہے نا جی، وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. فیملی آج بھی ایک ہے. اسی طرح پودوں کو بھی اسی کلاسیفیکیشن میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پودوں میں بھی اپنا سیڈ پریزرو کرنے کی کوشش کی تھی. ایکچوئل وہ اس انسانی نسل کے اوپر، اس پلینٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے. تھی تو اللہ کی ہی مخلوق، اللہ نے چھوڑی ہوئی تھی، یہ ایک حساب تھا یا آزمائش تھی، ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ اب اتنے سخت ہو چکے تھے کہ بابا جی 1000 سال تک یہ بات کہتے رہے، اور انہوں نے 1000 سالوں میں ایک بات بھی تسلیم نہیں کی. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو قرآن کے کچھ ریفرنس دیتا ہوں کہ سورہ ہود میں اللہ نے کہا کہ یقیناً ہم نے نوح کو ایک قوم پر مبعوث کیا تاکہ انہیں ڈرائے، اور وہ کھلا ڈرانے والا تھا، ان کو ہماری تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد لیکن بغاوت کیا تھی کہ ان کی قوم کے سرداروں نے، یہاں اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا، وَقَالَ الْمَلَأُ. ملا کا مطلب ہوتا ہے الیٹ کلاس. ٹھیک ہے. بغاوت جب بھی کرتی ہے اللہ کے نظام سے، بغاوت کا آغاز الیٹ کلاس کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں قرآن ہمیں سوشیالوجی کی تعلیم دے رہا ہے کہ الیٹ کلاس جو ہے وہ سب سے پہلے بغاوت. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم کسی قوم پر کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتے جب تک اس کی معاشی اکنامکس خراب نہیں کر دیتے، اور اس کی امیر طبقہ جو ملاؤ ہوتے ہیں، جو ان کی الیٹ کلاس ہوتی ہے، ان کو گمراہ نہیں کر دیتے. تو سب سے پہلی گمراہی الیٹ کلاس میں آتی ہے. تو یہیں اللہ نے قال الملاء من قومہ ان لا نریک فی ضلال مبین. انہوں نے کہا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم خود کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی پیغمبر کو آگے انہوں نے چارج کر دیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو اور کوئی فضیلت نہیں رکھتے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز پیش کی جس کو یوزلی ریڈر جو ہے وہ گزر جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے طے بطے 7 کائناتیں بنائی ہیں. غور کریے گا قرآن کی بات پہ. میں اپنی بات قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں. پیغمبر اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے تباکن ایک دوسرے کے اوپر 7 کائناتیں بنائی ہوئی ہیں. آج آپ دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو نظر آتی ہیں؟ نہیں آتی نا. اس وقت مطلب اس وقت نظر آ رہی تھی. اوکے. مطلب اس وقت انسان کو ساری اپنی انہی 2 آنکھوں سے 7 کائناتیں نظر آ رہی تھیں.
یار یہ واضح مطلب ہے قرآن کا نا. مثلا اگر آج آپ کو کوئی پیغمبر آ کے کہہ دے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے سات کائنات میں، آپ کہیں گے ہم کہاں دیں، ایک ہی نظر آ رہا ہے. اور آج کے زمانے میں بڑا کمپلیکس ہم سمجھتے ہیں، ملٹی ورس کا کیا کانسیپٹ ہے، پیرلل ڈائمینشن کا کیا کانسیپٹ ہے، پورٹلز کیا ہیں. ہاں تو یہ وہ سارا کچھ انشاءاللہ اس پہ پورا ایک سبجیکٹ رکھیں گے انشاءاللہ. مثلا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے یہ قرآن کی یہ آیت، نوح علیہ السلام کا جواب اپنی قوم کو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے 7 کائناتیں طے بطے تباہ کر ایک دوسرے کے اوپر بنائی ہوئی ہیں. تو میں یہ سپوز کرتا ہوں جب میں نے اس قرآن کو ایسے ہی سمجھا کہ فرض کریں آج ایک پیغمبر آ جاتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، تو ہر ذی شعور بندے کا جواب ہوگا کہ جناب آپ غلط بات کر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، نہیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے وہ پیغمبر یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، مثلا یہ لاجک کی سائنس ہے. بالکل. تو اگر پیغمبر یہ بات اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے 7 کائناتیں اوپر نیچے بنائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ دیکھ رہے تھے، وہ کائناتیں صاف نظر آ رہی تھیں اس وقت اس کا ماڈل اس طرح کا تھا. بالکل ٹھیک ہے، یہ واضح قرآن میں میرا مطلب ہے اس چیز کی وہ آ گئی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ پھر اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے کہا کہ آپ مزید جتنے کوئی 2 4 10 20 40 لوگ آپ پہ ایمان لا چکے ہیں، اس کے علاوہ اب یہ آپ پہ ایمان نہیں لانے والے، اب آپ ہجرت کر یہ نہیں ہجرت کا، کیونکہ وہ ساری کہاں جاتے نا. صحیح. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پوری زمین تباہ کی گئی تھی. آپ کا کویشچن بڑا انٹیلیجنٹ کویشچن کہ اگر کہیں اور ہوتا تو ہر پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیا گیا. ابراہیم کو کہا گیا کہ ہجرت کر جاؤ، لوط کو کہا گیا ہجرت کر جاؤ، ہود کو کہا گیا ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے جی، جناب صالح کو کہا گیا ہجرت کر جاؤ، ہمارے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہجرت کر جاؤ. نوح کو کیوں نہیں کہا گیا کہ ہجرت کر جاؤ؟ کیونکہ ہجرت کی پاسبلٹی نہیں بن رہی تھی. پاسبلٹی نہیں تھی، کہاں جاتا وہ تو بعد سارا کچھ کرنا پڑنا تھا. ہجرت کا آپشن ہی نہیں تھا نوح کے پاس. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ثبوت ہے. میرا مطلب آپ کے کویشچن سے یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ تمام اللہ نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کو کہا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ جب ان پہ نامساعد حالات ہوئے. بالکل. لیکن جب نوح پہ نامساعد حالات ہوئے تو اللہ نے کہا اب یہ نہیں لائیں گے، اب تم ایک کشتی بناؤ. صحیح. دیکھیں نا، ہجرت کا کوئی یہاں سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے، ہجرت کا کوئی آپشن نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ نوح جو تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا رہے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہیں اللہ مسلسل گائیڈ کر رہا تھا کہ کشتی کیسے بنانی ہے. اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے اور وہ ان کا مذاق اڑاتے، اس لیے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے. کتنے 100 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے. ٹھیک ہے نا، کوئی چھوٹی کشتی نہیں تھی وہ. اور پھر خشکی پہ بیٹھ کے بناتے رہے نا. تو وہ کہے کہ ان کے جو ملا تھے، ان کی جو الیٹ کلاس تھی، وہ ان کا تمسخر اڑاتی رہی کہ بابے دا میٹر پتہ نہیں کدھر چلا گیا، یہ کشتیاں بنا رہا ہے، کشتی بنا رہا ہے، نام و نشان تو ہے نہیں ابھی پانی کا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر جب اللہ نے کہا کہ پھر جب وہ بن گئی، تیار ہو گئی، تو میں نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے وَقَالَ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لا غفور الرحیم. جو آج بھی ہم سفر کی سواری پہ سوار ہونے کی دعا پڑھتے ہیں نا، سفر بالکل آفات سے محفوظ رہنے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لا غفور الرحیم. تو یہ ایکچوئل نوح علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی تھی. تو ایک اور میں یہاں نقطہ واضح کرتا چلوں کہ پیغمبروں کو جو دعائیں اللہ نے سکھائیں، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں موجود ہیں، وہ پاس ورڈز ہیں، اللہ کے سپر کمپیوٹر کے پاس ورڈز ہیں. سبحان اللہ. ان سے انسان کو کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مثلا اگر اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ پڑھو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا، تو آپ جب پڑھتے ہیں تو یہ پاس ورڈ کھل جاتا ہے اور آپ کو ایک غیبی مددگار مل جاتا ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی دعا، جو اللہ نے دعائیں مرکوز فرمائی ہیں قرآن پاک میں، دراصل یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ پاس ورڈز ہیں. اور آپ جانتی ہیں کہ پاس ورڈ میں ایک اشاریہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو کی اوپن نہیں ہوتی، کی اوپن نہیں ہوتی. ایون کیپٹلز
سمال لیٹر کا بھی آ جائے تو تو ایرر پھر آ بھی جاتا ہے. ایرر آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ دعائیں اسی طرح پڑھنی چاہیے اور ان سے کام لینا چاہیے. یہ اللہ نے بیان ہی اس لیے کی ہیں کہ یہ میرے اس سسٹم کے پاس ورڈز ہیں, تم اس کے اوپر تو آپ پڑھتے ہیں ربی زدنی علما, تو آپ کے اوپر واقعی علم کے دروازے کھلتے ہیں. کھولے جاتے ہیں. تو یہ ساری یہ بھی ایک دعا ہے اللہ کے نبی کی کہ بسم اللہ ہی مجریہا و مرسہا ان ربی لا غفور الرحیم. تو اس کو بھی ہمیں اس جتنی بھی دعائیں وہ کریے. چلے ساتھ ساتھ بات آ گئی تھی, ٹھیک ہے جی. تو جب ان کے اسی طرح اللہ نے سورہ ہود میں ہی 43 میں بیان کیا ان کے بیٹے کا واقعہ, اور بیٹے نے یہ کہا کہ میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے, یعنی دنیا میں ایگزسٹنس کی کوئی پالیسی جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی. کوئی لا, کوئی پروٹیکشن کسی قسم کی آج دنیا میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا. اچھا, اس کے بعد اللہ نے پھر واضح طور کہا کہ یہ کشتی چلتی رہتی تھی ان کے ساتھ ساتھ اور وہ اس میں سوار ہوئے تھے. اب یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس کا شروع بھی بڑا ہی ایک سمجھ لیں کہ ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے, تنور جسے ہم تندور کہتے ہیں ابھی ماڈرن زبان میں. عموماً لوگوں نے اس کو تندور سمجھ لیا ہے. یہ تندور نہیں ہے. یہ تندور نہیں ہے بھائی, یہ تنور ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تنور کیا ہے؟ تنور اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی جو ہے نا یہ گشنگ کر کے جو ہے نا بہت شدید, جس طرح والکینو پھٹتا ہے نا جی اور لاوا نکلتا ہے, اس طرح کا گشنگ آؤٹ پانی کا باہر نکلنا جو ہے نا جی اس کو تنور کہتے ہیں. تندور نہیں ہے یہ. مطلب وہ جو ساری مت ہے کہ جادو کی دیوی تھی, وہاں پہ ایک تندور تھا جہاں پہ روٹیاں پک رہی تھی, یہ ساری ایک باتیں مت ہیں. لفظ تنور ہے یار, تندور تو پنجابی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, اسی ہمیں ادھر لگا دیا ہے, ٹھیک ہے. تنور کا مطلب یہ ہے کہ واٹر واز گشنگ آؤٹ فرام دی سائل, ٹھیک ہے. تنور ابل پڑا, اس کا مطلب ہے کہ پوری سائل جو ہے نا وہ پانی نکالنا شروع ہو گئی, اس کا یہ مطلب ہے. صحیح. تنور کا مطلب ہے گشنگ آؤٹ فرام دی واٹر, گشنگ آف دا واٹر فرام دا سائل, پانی کا پریشر کے ساتھ جو ہے نا جی وہ نکلنا. تو وہ اس کو انہوں نے تندور بنا دیا اور آج تک پھر اس پہ قصے کہانیاں اور جو مرضی بنائے. تنور کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا, پھر اس میں اللہ نے یہ دیکھیں, یہ سورہ ہود ہے 40 نمبر آیت ہے کہ جہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر قسم کے جوڑے کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے آپ کو حکم دیا جا چکا ہے. حکم کیا دیا جا چکا تھا کہ ایک آپ کا بیٹا اور ایک آپ کی بیوی یہ باغی ہیں آپ سے, آپ کے نظریے پر نہیں ہیں, تو لہذا یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ تنور جو ہے, تنور دا گشنگ آف دا واٹر فرام دا سائل. اچھا جی, اس کے بعد اس طرح اللہ نے جانوروں کی پروٹیکشن دی, ان کے فیملیز کا ایک ایک, اسی طرح انسانوں کا جو جتنی آبادی نوح علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی وہ 40 تھے یا 8 تھے, کچھ روایات میں 8 آتا ہے, کچھ میں 80 آتا ہے, کچھ میں 40 آتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ جو جتنے بھی تھے صرف وہی انسان بچائے گئے, باقی کیونکہ وہی پیور تھے, ان کی جینیٹکس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے ملاوٹ نہیں ہوئی تھی, وہ بچا لیے گئے. باقی تمام کی تمام آبادی روئے زمین پر جتنے بھی ٹیرسٹریل اینیمل, پلانٹس, لیونگ بینگ جتنے ٹیرسٹریل تھے نا جی, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ غرق کر دیے گئے. اور قرآن اس کے بارے میں واضح کہتا ہے, اور پھر قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہم نے یہ ایک بار کیا. یہ بھی میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں. اچھا, طوفان نوح بھی ایک دفعہ نہیں آیا, ایک سے زیادہ بار آیا. قرآن ایک بڑا خوبصورت لفظ یوز کرتا ہے, قرن. قرن کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. مثلا کیسے کہ آج ہم جو جی رہے ہیں یہ ایک قرن ہے,
آپ اس کو کہہ لیں جی یہ ٹرمپ کا کرن ہے، محمد بن سلیمان کا کرن ہے، ٹھیک ہے، عیسائیوں کا کرن ہے، یہودیوں کا کرن ہے. یعنی ایک وقت میں پوری دنیا کے اوپر جو وقت گزر رہا ہوتا ہے اس کو کرن کہتے ہیں، جو حکومت کا پیریڈ ہوتا ہے. ایک وقت میں پوری دنیا کے اوپر ایک ہی کرن ہوتا ہے، دو کرن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے نوح کے بعد کئی کرن تباہ کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا یہ پنگ پانگ کا سیولائزیشن کا سلسلہ ہے، یہ اس کو زیرو سے اٹھایا جاتا ہے، یہ اپنی معراج پہ پہنچتا ہے، ختم کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے یہ شروع کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی کہے کہ آج پورا کرن تباہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پوری کی پوری انسانی تہذیب جو ہے یہ تباہ کر دی گئی. تو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے نوح کا وقت سارا ایک کرن تباہ کر دیا، کہا میں نے نوح کے بعد کئی قرون ہلاک کر دیے، کئی زمانے ایسے گزرے جو کہ ہلاک کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ پتہ نہیں انسان کا یہ کہا جاتا ہے 10,000 سال پرانا یا پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال پرانا ہے. اور آج ایک آپ کے ناظرین کے لیے ایک کی میں بتاتا جاؤں، آج وہ لفظ آپ کے سامنے کھولتا ہوں کہ کیوں ذوالقرنین کہا جاتا ہے. ترجمہ تو یہ کہہ رہے دو سینگوں والا، اور ٹھیک ہے ذوالقرنین وہ دو کرنوں میں بیک وقت زندہ رہتا تھا، وہ کبھی اس دنیا میں ہوتا تھا کبھی کسی دوسری دنیا میں ہوتا تھا، اور اس کے وہی 3 سفر اللہ نے سورہ کہف میں بیان فرمائے ہیں جو اس نے 3 کائناتوں میں کیے تھے. اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. دنیا کا کوئی اور انسان قرنین میں زندہ نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. صرف ایک ہی انسان ہے جو 2 کرنوں میں بیک وقت زندہ رہتا تھا، ایک اس کرن میں اور ایک کسی اور دنیا کے کرن میں. تو اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کلیئر کیا آج کے ایپیسوڈ میں، اور جو طوفان نوح ہے اس پر بھی آپ نے بات کی بٹ ڈیٹیل میں. بہت جو چھوٹی چھوٹی مس انفارمیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر کہ جب طوفان نوح آیا تو ایک اسپیسیفک آبادی تباہ ہوئی، یا جو پوری دنیا تھی اس ٹائم پہ وہ تباہ ہو گئی. طوفان نوح میں کون کون سے ہڈن سیکرٹس تھے، وجوہات کیا کیا تھی، جو جانوروں کے جوڑے تھے اس سے کیا ہمیں میننگ لینا چاہیے، اور جو ڈائمینشنل ٹریول ہے اس پر بھی آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے طوفان نوح سے جڑی مسکنسیپشنز، ٹائم ٹریول اور ڈائمینشنل اوپننگز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیونڈ.